بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہمارا اختتام سورہ اسراء کی 39 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ آج یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں خاص کر دیا اللہ پاک نے تمہارے لیے بیٹے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور پکڑ لیا فرشتوں میں سے مادہ یعنی کہ بیٹیاں، یعنی کہ جو لوگ تھے اس وقت وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے۔ آج بھی یہ عقیدہ چلا جا رہا ہے جب لوگ پریوں کا تصور کرتے ہیں، چونکہ پری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو پری ہو۔ تو یہ پریاں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دور میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عورتیں کہتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں سے یہ پریاں کہتے ہیں، جو پریوں کا لفظ ہے وہ وہاں سے نکلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی کوئی مخلوق ہو جس کا نام پری ہو۔ تو یہ وہ کافروں کے عقیدے تھے، وہ فرشتوں کو چونکہ اس طرح کہا کرتے تھے تو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو یہاں فرمایا کہ اللہ پاک نے کیا تمہارے لیے خاص کر دیے بیٹے اور اپنے لیے رکھ لی وہ فرشتوں کو بیٹیاں؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بات کہتے ہو بہت بڑی، تمہارا جو بات ہے، یہ جو بات تم کہتے ہو نکالتے ہو اپنے منہ سے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک وقت لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں بیان کر چکا، تب پھیر کر، یعنی کہ قرآن میں پھیر کر اللہ پاک نے باتیں بیان کی۔ قرآن کا یہ مسلوب ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کو اللہ پاک نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہے، تو وہ دہرانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یاد دہانی صحیح ہو جائے، اور تاکہ بار بار پڑھنے سے اس کے بیچ کی جو گہرائیاں ہیں وہ سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے وہ سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے وہ چونکہ قرآن جو لفظ ہے اس کا مطلب بھی بار بار پڑھنے والی چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں پھیر کر چیزوں کا بیان کیا، لیکن اس سے ان کا کیا ہوا حال، یعنی کہ وہ جو یہ حال ان کا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سبب وہ اللہ سے جھوٹے اقرار و وعدہ کرتے تھے، اندر سے کچھ ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے کچھ، یہ منافقت تھی ان کے اندر۔ ایک چہرہ نہیں تھا، جس طرح ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک مرد کا چہرہ ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے۔ ان کا رویہ اور تھا، وہ منافقت تھی ان کے اندر۔ تو اس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہی بیان کیا کہ یہ اس لیے کیا تھا، یعنی کہ قرآن اس لیے میں یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا تاکہ وہ یاد رکھیں، لیکن وما یزیدہم الا نفورا، لیکن ان کا اس سے کچھ اور زیادہ نہیں ہوا، صرف اور صرف ان کا اس سے کیا بڑا روگردانی، یعنی اس سے اور ان کی روگردانی بڑی، اس سے اور ان کی نفرت ہی بڑی، یعنی کہ وہ اس سے مفید نہیں، ان کے لیے یہ مفید نہیں ہوا، فائدہ مند نہیں ہوا، بلکہ ان کے لیے یہ نقصان کا باعث ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتے رہے۔ تو فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، بولو کہ اگر ہوتے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ، جیسا کہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا یہ لوگ تصور کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایک سوال رکھا ان کے سامنے، تو فرمایا کہ بولو کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اذن لبتغا
الی ذی العرش سبیلا ازل لب تگا، یعنی کہ وہ پھر ڈھونڈتے تلاش کرتے وہ ذی العرش، وہ عرش کے مالک، جو مالک ہے عرش کا، اس کی طرف، یعنی کہ کوئی ڈھونڈتے رستہ. یعنی کہ اگر کوئی الہ ہوتے اور بھی، مثال کے طور کے اوپر جس طرح ابھی دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں، پرانے دوروں میں بادشاہ ہوتے تھے، تو وہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر حملہ کرتے تھے، مطلب ان کا وہ اپنے قبضہ کرنے کے لیے ان کے ملکوں میں، تو یہ لڑائی ہوتی تھی پرانے دوروں میں، اس طرح بہت ہوتا رہا. آج کے دور میں بھی ابھی بھی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح بھی دیکھ لیں، یہ برٹش گورنمنٹ چلے گی، انڈیا میں جا کر انہوں نے دھلا بول دیا، انڈیا کو قابض رکھا انہوں نے کافی عرصہ. اسی طرح آج بھی فرانس افریقہ میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، ایک جو طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو جناب پیچھے ہٹا کر اپنی جگہ لینے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ مثال بیان کی کہ اگر کوئی اور بھی الہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کی طرف تلاش کرتا کہ چلو یار اللہ سے جیت کر میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں. تو ایسا اگر ہوتا تو کچھ اس طرح کا ماحول بنتا. لیکن یہ ایک مثال ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی. تو ساتھ ہی فرما دیا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے، اما یقولون، یہ جو یہ کہتے ہیں، اونچا ہے وہ، بڑا ہے وہ، یعنی کہ وہ ان چیزوں سے بہت اونچا اور بہت بڑا ہے. یہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ گڑھتے ہیں اپنے طرف سے اپنے عقیدوں میں، یا مطلب غلط سوچ کر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اپنی اللہ پاک نے وحدانیت بیان فرمائی قرآن میں بار بار، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ یہی پیغام لے کر آئے. اور ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نفس کے اندر اللہ پاک نے یہ ڈال دی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ الہامہا فجورہا وتقواہا. تو یہ اللہ پاک نے اس کے اندر ڈالی ہوئی یہ چیز فطرت میں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے، ایک بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. تو یہ ایک فطرت کیا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رب ایک ہے. وہ اس کے ماں باپ اس کو مجوسی وغیرہ دوسرا تو سب بناتے ہیں، یا بڑا ہو کر بندہ خود ایک غلط گائیڈنس کے اوپر چلا جاتا ہے یا کسی غلط عقیدے کی طرف نکل جاتا ہے. اصل میں اس کو بھی اس کے اندر بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وہی ہے مالک. چاہے اس کے اندر وہ دوسرا شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف آنے سے روک رہی ہوتی ہیں اس وقت، یا کوئی مطلب نہیں آنے دے رہی ہوتی. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن پتہ اس کو سب ہوتا ہے. تو یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان چیزوں سے بہت بلند ہے. تو فرمایا تسبح لہ السماوات سبع والارض، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمان ہے ساتوں اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے. یہ اللہ پاک نے دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں بیان کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمینوں میں، جو کچھ بھی ہے. فرمایا ابھی جتنے یہ ہم کیڑے مکوڑے یہ درخت وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ایک کیڑے مکوڑے کو مارنے سے یہ بندہ کئی دفعہ سوچے کہ اگر آپ اس کو ماریں گے وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ہاں اگر آپ کے اوپر کوئی جان لیوا اٹیک نہیں کوئی کر رہا ہے تو آپ کو کسی جاندار کو بے گناہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو بندے کو خود سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کی تو ہر چیز، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کی گواہی دے دی. تو ساتھ ہی فرما دیا تاکہ انسان، چونکہ انسان کی ایک محدود سوچ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں لیکن وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دیکھیں ہماری سوچ اللہ پاک نے، ہمارا ذہن ایک محدود حد تک اللہ پاک نے، چونکہ ہم کو ایک محدود اللہ پاک نے تخلیق کی ہے، ہماری جو ہے ہماری سماعت اتنی نہیں کہ ہم جانوروں کی بولی سمجھ سکیں. لیکن ایسے پیغمبر ہوئے ہیں جو جانوروں کی بولی سمجھتے، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، چوٹیوں نے جب باتیں کی وغیرہ. تو یعنی کہ ایسے انبیاء ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ واقعی یہ سنتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی زبانیں ہیں اور وہ تسبیح کرتے ہیں. لیکن ان کی سمجھ ہم کو اللہ پاک نے دی. ہم کو اگر اللہ پاک ہم کو اتنی وہ دے دیتا تو ہو سکتا ہے ہم ایسے جیسے آج کل جن ہیں، ہم جنوں کو دیکھ نہیں، وہ موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. فرشتے ہیں، وہ ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں جہاں تک جب تک تمہاری موت کا وقت آتا ہے. تو وہ تو ہوتے ہیں ساتھ، لیکن ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر اللہ پاک ہمارے آنکھوں سے پردہ یہ ہٹا دیتے دیکھنے والا، مثال کے طور کے اوپر، تو ہمارا دل شاید اللہ پاک نے اتنا نازک بنایا کہ شاید وہ پھٹ ہی جاتا.
اتنی وہ بھیانک چیزیں، یا مطلب کیسے وہ ہوتے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم کو، اللہ پاک نے اسی لیے ان سے مطلب ان کو نہ دیکھنے کی وہ دی، تاکہ وہ ہم ان کو دیکھ کر کہیں خوف کے مارے نہ ڈر کر مر جائیں، یا مطلب ایسی بات ہو سکتی. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا کہ وہ ہر چیز اللہ کی، یہ ذہن میں رکھیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک جو اللہ ہے وہ حلم والا ہے اور بخشنے والا ہے. تو ساتھ ہی فرمایا، یہ ابھی چونکہ پیچھے بیان چلا آ رہا تھا کہ وہ جو کافر ہیں ان کے لیے مطلب بیان کی گئی ہے قرآن میں ہر باتیں، لیکن وہ ان سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہاں وہی موضوع آگے پھر سٹارٹ ہو رہا ہے. تو فرمایا وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. تو یہ اللہ پاک نے ان کی سزا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ وہ لوگ چونکہ اللہ کے ساتھ وہ فیئر نہیں ہیں، اللہ کے معاملے میں وہ فیئر نہیں ہوتے، اللہ سے وہ دل سے نہیں چاہتے، اللہ کی طرف جاتے، تو ایسے بس تھکاوٹ جیسے کسی کی مجبوری کے ہو یا کوئی سختی کر رہا ہو تو بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں، نہیں تو دل سے نہیں جا رہے. تو اللہ پاک نے دیکھیں یہاں ان کا بیان کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو اللہ پاک ان کے بیچ کے میں پردہ ڈال دیتا ہے، ایسا پردہ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کو چھپا ہوا پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ مومنوں کے اور ان کے بیچ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یا ان کے بیچ اللہ پاک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ایسا چھپا ہوا پردہ. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردہ، ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ سکے. یعنی کہ پردہ ایسا ڈال دیتا ہے اللہ کی ذات کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے. وہ چاہے کتنا بھی دماغ لگائیں ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ایک سمجھ لیں اللہ کی بہت بڑی مطلب سختی ہے، بہت لعنت ہے ایک قسم کی، کہ یعنی کہ اتنی بڑی اللہ کی ذات سخت ہو جائے کہ انسان کو قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے لیکن اس کو سمجھ نہ آئے. تو لہٰذا انسان کو توبہ کرنی چاہیے. اور ہمیشہ ہم کیوں اللہ کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صرف سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. کیونکہ مین چیز ہدایت ہے. سیدھے راستے کی اگر ہدایت نہیں ہے تو ہم جائیں گے کس طرح؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے گھر آ جانا، وہ گھر کا بلا رہا ہے لیکن اس کا راستہ نہیں بتا رہا، تو وہ بیچارہ کس طرح جائے گا اس کے گھر؟ مین چیز کیا ہے؟ وہ اس کو ہدایت دے کے ہاں بھائی اس طرح جانا، یہ راستے میں یہ آئے گا، اس طرح پھرنا، یا فلاں گاڑی پکڑنا، یا فلاں کس طرح سے آنا. وہ ہدایت دے گا تب وہ بندہ اس کو آسانی سے پہنچ سکے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی اور جگہ پھر آ کر واپس شام کو پھر چلا جائے گھر، کیونکہ اس کو ملی نہیں جگہ. تو مین چیز کیا ہے؟ ہدایت. تو ہم کو اللہ سے ہم بار بار کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت، سیدھے راستے کی. تو یہی ان کی ہدایت کے اوپر اللہ پاک نے رکاوٹ ڈال دی، کیونکہ مین چیز قرآن، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یعنی کہ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو اللہ پاک نے اس قرآن میں بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ پاک نے پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہوتے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے کہ اس کو سمجھ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم پیدا کر دیتے ہیں ان کے کانوں میں سکل، یعنی کہ ان کے کانوں میں ایک سکل سا پیدا ہو جاتا ہے اور دل کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا. اور ان کی ایک اور برائی یہاں بیان کی گئی کہ اور جب اللہ واحد کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھاگتے ہیں وہاں سے پیٹھ پھیر کر، جس طرح اپنا یعنی کہ دم جیسا کہا جاتا ہے ہمارے محاورے میں، دم دبا کر بھاگتے ہیں، دم دبا کر جیسے بھاگ اٹھتے ہیں وہاں سے. تو لہذا وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ واحد کا ان کو وہ ان کے اندر وہ نہیں آتی. آج بھی یہ دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آؤ یار اللہ کی طرف، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جب تک ان کے سامنے کسی اور کا ساتھ شریک نہ کیا جائے، کوئی مطلب ان کو بہت مزہ آتا ہے جب کسی اور کا ساتھ نام لیا جائے.
حالانکہ اللہ پاک کی بات سب سے بڑی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا. تو پیغمبروں کا جو نام ہوا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا کہ میرے پیغمبر ہیں، تو وہ پیغمبروں کی عزت ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک وہ جو پیغمبر آئے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا. ابھی لوگ اللہ کو کی برابری کسی پیغمبر سے کرانا شروع کر دیں یا پیغمبر کو اللہ کے برابر کا درجہ دینا شروع کر دیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو گئے یا مطلب اور بھی بہت سارے مطلب ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ بھی ایک ان کی پہچان فرما دی کہ جب ان کے سامنے اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو فرمایا نحن عالم بما یستمعون بہ، ہم جانتے ہیں جو وہ سنتے ہیں اس میں سے، اذ یستمعون الیک، جب وہ سنتے ہیں تمہاری طرف. اللہ پاک نے فرمایا ہم جانتے ہیں، یعنی کہ وہ کس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جب وہ سنتے ہیں اس میں سے آپ کی طرف، یعنی کہ آپ کی طرف جب وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کس طرح سنتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان کے اندر کی باتیں ہیں جو اللہ پاک نبی علیہ السلام کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرما رہا ہے. اللہ پاک نبی علیہ السلام کو اطلاع فرما رہا ہے کہ یہ ان کے بیچ کی، چونکہ وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اب اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو اللہ پاک کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام غیب مکمل جانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو یہ اللہ پاک ان کو اطلاع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ بیٹھتے ہیں اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں کون سی کرتے ہیں؟ اذ یقول الظالمون ان نتبعون الا رجلا مسحورا، جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ ظالم کہتے ہوتے ہیں کہ تم اتباع نہیں کر رہے، تم پیچھے نہیں چل رہے مگر ایک انسان کے جس کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، یعنی کہ جادو زدہ انسان کے تم پیروی کر رہے ہو. نبی علیہ السلام کے اوپر ایسی تہمت لگاتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ ان کے خیال میں ایسا وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی جن پڑے ہوئے ہیں یا جادو اس کے اوپر ہوا ہے، اس کے پیچھے تم اس کی بات مان رہے ہو، اس کی بات کے اوپر چل رہے ہو. ایسی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام. اللہ پاک نے ان کو ظالم فرمایا. دیکھ لو یہ ظالم لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف ایسی مطلب باتیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو کیسی یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. دیکھ لیا، یعنی کہ یہاں پھر اللہ پاک نے وہی بات کی کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک اطلاع فرما، دیکھو یہ کس طرح کی باتیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، مثالیں تمہارے لیے دے رہے ہیں. اللہ پاک نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں دیکھو یہ کس طرح کی مثالیں تمہارے بارے میں دے رہے ہیں. اور کیا ہوا اس سے ان کا حال یہ ہوا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ سیدھے رستہ نہیں پا سکتے. اللہ پاک نے ان کے لیے ختم کر دیا، ابھی یہ سیدھا رستہ پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیدھی بات کو سمجھنے کے وہ انکاری ہیں. تو فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں، یعنی کہ ہڈیاں ہو جائیں گے بالکل بوسیدہ، ٹھیک ہے، چورا چورا، یعنی کہ بالکل جب ہم ہڈیاں بالکل چورا چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ نئی تخلیق ہماری ہوگی. یہ ان کا، یعنی کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں، ہم دوبارہ اٹھیں گے. تو دیکھیں اللہ پاک نے ان کا کیسا منہ توڑ جواب دیا اس آیت میں. یعنی کہ یہ تو ان کا پیغام تھا کہ ہم کیا جب ہم بالکل ہڈیاں ہو جائیں گی، بالکل چورا چورا ہو جائیں گی، یہ انہوں نے سوال ڈالا نبی علیہ السلام کے سامنے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے یہاں ان کو فرمایا قل، اللہ پاک نے فرمایا آپ کہو، کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا،
اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو کہ آپ ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یعنی پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقم مما یکبرو فی صدورکم، یا اس سے بھی سخت بڑی چیز کوئی جو تمہارے دل میں ہو، یعنی کہ پتھر اور لوہے سے بھی سخت کوئی بڑی چیز تمہارے دل میں ہو، وہ بھی اگر ہو جاؤ تو بھی کیا، یعنی کہ تو بھی ضرور تم اٹھے گی۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ تم چاہے پتھر، انہوں نے سوال چونکہ ڈالا تھا کہ اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی سخت چیز ہو جاؤ، یعنی کہ تو بھی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو کیا کیا فرمایا، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو پھر سوال کرتے ہیں کون ہم کو اٹھائے گا۔ کل، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرۃ، آپ کہہ دیجئے جس نے تم کو پھاڑ نکالا تھا۔ یہ فطرہ کا لفظ جو ہے نا اگانے کا ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگانا، یہ بائبل میں بھی چیز آتی ہے، اگایا گیا، پہلے انسان کو اگایا گیا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہہ دیجئے کہ جس طرح تم کو پھاڑ نکالا تھا پہلی دفعہ، یعنی کہ جس نے تم کو پھاڑ نکالا تھا پہلی دفعہ، یعنی کہ وہی تم کو پیدا کرے گا جس نے تم کو پھاڑ نکالا تھا پہلی دفعہ۔ ينغضون الیک رؤوسہم، تو ہلائیں گے تمہاری طرف سر اپنے، ویقولون متی ہوا، اور کہیں گے کب ہوگا یہ، یعنی کہ پھر سوال کریں گے کب ہوگا یہ۔ قل عسیٰ ان یکون قریبا، تو کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ وہ نزدیک ہی ہو، یعنی کہ امید، آپ کہہ دیجئے، اس کا جواب آپ دے دیجئے کہ امید ہی ہے کہ یہ وہ جو وقت جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا علم نبی علیہ السلام کو نہیں ہے کب ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ وَيَقُولُونَ، اللہ پاک نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے سوال کرتے ہیں کب یہ قیامت قائم ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی کہ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ پاک نے یہ بات واضح کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے تو یہ تو مطلب نبی علیہ السلام کو جتنا غیب اللہ پاک نے دیا ہے وہ ایک محدود ہے، دیا ہے اللہ پاک نے، وہ جو اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے وحی کے ذریعے جو پرانے واقعات ہیں یا جو آنے والی خبریں جو قرآن میں آتی ہیں، یا جو جنت اور دوزخ کے جو قصے قرآن میں بیان ہیں، وہ سارے غیب ہی ہیں، وہی نبی علیہ السلام کو دیے گئے۔ آپ سمجھے میری بات؟ تو لہٰذا فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ وہ شاید قریب ہی ہو، وہ امید ہے وہ قریب ہی ہے۔ یوم یدعوکم فاستجیبون بحمدہ وتظنوا ان لبثتم الا قلیلا۔ ابھی یہ بھی دیکھیں کہ غیب کی خبر ہے جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دی، ایک فیوچر کی خبر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس دن تم، اس دن یعنی کہ جس دن تم کو پکارا جائے گا، جس دن تم کو آواز دی جائے گی، تو اس دن تمہارا حشر کیا ہوگا کہ تم جواب دو گے حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کو جواب دو گے۔ تم آج تو تم انکاری ہو رہے ہو، آج تو تم اس کی طرف جانے کی طرف، اس دن کیا ہوگا کہ تم بڑے تعریف سے تم اس کا جواب دو گے اور تم خیال کرو گے، یعنی کہ تم اس وقت تم سمجھ جاؤ گے کہ ٹھہرے تھے تم مگر تھوڑا سا وقت، کہ جو تم زمین میں ٹھہرے ہو وہ تم ٹھہرے ہو تھوڑا سا وقت۔ تو لہٰذا یہ ایک واقعہ ہے، دیکھیں قیامت کا، جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ جو خبر سنائی کہ قیامت والے دن اس طرح کا ہوگا عمل، تو یہ ایک غیب کی بات ہے، یہی وہ غیب ہے جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ذریعے قرآن پہنچا وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری پیشن گوئی ہیں جو گزر چکا ہے اس وقت کی، جو اب چل رہا ہے اور جو آنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ پاک نے چونکہ زندگی ہم کو بنائی اور ہم کو بنایا، اور ہمارا جو قانون، ہمارا جو ضابطہ بنایا، اس کے لیے اللہ پاک نے اپنی یہ کتاب بھیج دی۔ اس سے پہلے تورات بھی تھی، زبور وغیرہ، تو ان میں بھی اللہ پاک نے انسان کو، تاکہ اس کا معیشت اور اس کا نارمل زندگی ٹھیک چلے، اللہ پاک نے ایک قانون بھیجا، اس قانون کے تحت تاکہ وہ چلے،
اور اس کو کسی قسم کی خرابی نہ ہو. تو یہی وہ قانون ہے جو دوبارہ اللہ پاک نے اپنے اس قرآن اپنی اس کتاب میں بھیج دیا. اور اس میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو آنے والے وقت ہیں، جو قیامت کے دن ہے، اور جو وہاں جو لوگ جو دنیا میں صحیح نہیں ہوئے، وہاں جو اس وقت جو روئیں گے، پچھتائیں گے، یا مطلب اپنی وہ اس وقت کو ڈھونڈیں گے کس طرح ہم واپس چلے جائیں اور ہم کو ایک چانس مل جائے. لیکن وہاں چانس کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم کو جو پیدا کیا، ہم کو باشعور پیدا کیا اور ہر چیز کی سمجھ دی، اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر ڈال دی. ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی مہربانی کی فرمائی کہ یہ اپنا کلام، اپنا جیتا جاگتا رسول جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ وہی رسول کا علیہ السلام کا کوڈ جو نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا تھا، یہ آج اسی شکل میں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. تو یہ اللہ پاک کا مہربانی ہے، یہ اسی شکل میں ہم تک اس کے اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا میسج ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، اس کی پیروی کرو. تو لہٰذا اس کے اوپر چلیں گے تب جا کر ہماری اس دور میں اس آخرت والے دن کامیابی ہے. ادروائز نہیں تو انہی لوگوں میں، جس طرح بہت سارے لوگ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کی آیت میں کہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے، تو وہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پاک کے نافرمان ہیں. تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے بات کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا اور اللہ کی بات کو ماننا. یہ ہیں وہ چیزیں جن سے کامیابی ہوتی ہے، اور اس کو ماننے کے لیے اس کا علم ضروری ہے. تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر وقت دینا ضروری ہے. تو لہذا انشاءاللہ یہاں اختتام کرتے ہیں، پھر آگے سے شروعات ہوگی. الحمدللہ.